ہم لوگ آج کا لیکچر ترجمہ اور تفسیر کے متعلق ہے، یعنی سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 4 سے ایک آیت پہلے شروع کریں گے آج کا ترجمہ اور شارٹ تفسیر کریں گے۔ تو ان آیات میں پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ ہوگا، پھر اس کے بعد با محاورہ ترجمہ ہوگا، پھر تیسرے نمبر پہ اس کی تفسیر کی جائے گی۔ تو دیکھیں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم۔ ہوا کمانی ہے وہ، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ ہے، فی میں، الارض زمین جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً تمام کا تمام، ثم پھر، استوا قصد کیا، ارادہ کیا، الی طرف، السماء آسمان، پھر ارادہ کیا آسمان کی طرف، فسواہن پس اس کو ٹھیک بنا دیا، درست کر دیا، 7 سماوات 7 آسمان، وہوا اور وہ، بکلی ہر، شیئن چیز، علیم جاننے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے سب کا سب، پھر اس نے آسمان کی طرف ارادہ کیا، پھر اس کو ٹھیک بنا دیا 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب اس کی تفسیر دیکھیں۔ اس میں سب سے پہلے تو اللہ جل شانہ اپنے کچھ اسے جو گزشتہ آیت گزر چکی ہیں ان کی تفسیر میں اللہ جل شانہ اپنے قدرت کے دلائل بیان کر رہے ہیں، تو انہی کی حصہ یہ آیت بھی ہے۔ تو اس میں بھی اللہ جل شانہ اپنے قدرت الہی کے دلائل بیان کر رہے ہیں، وہ کچھ اس طرح سے کہ یہاں پہ جو استوا کا ہے، یہ استوا کا معنی ہے قصد کرنا اور متوجہ ہونے کے معنی میں ہے۔ اور اللہ جل شانہ اس میں فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جس میں فرمایا کہ تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے زمین کو صرف 2 دن میں پیدا کیا، تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو جو رب العالمین ہے، جس نے زمین میں مضبوط پہاڑ اوپر سے گاڑ دیے، جیسے اللہ قرآن میں جو جگہ فرماتا ہے والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخیں بنا کر زمین میں گاڑ دیا، جس نے زمین میں برکتیں اور روزیاں رکھی ہیں اور 4 دن میں زمین کی سب چیزیں درست کر دیں، جس میں دریافت کرنے والوں کی تشفی ہے، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہو کر جو دھوئیں کی شکل میں تھے فرمایا کہ اے زمینوں اور آسمانوں، خوشی یا ناخوشی سے آؤ۔ تم دونوں نے کہا باری تعالی ہم تو رضائے خوشی سے حاضر ہوتے ہیں۔ 2 دن میں ان 7 آسمانوں کو پورا کر دیا اور ہر آسمان میں اس کا کام بانٹ دیا، اور دنیا کے آسمان کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا اور انہیں شیاطین سے بچاؤ کا سبب بنایا۔ یہ ہے اندازہ اس اللہ کا جو بہت بڑا غالب اور بہت بڑے علم والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے زمین پیدا کی، پھر 7 آسمان۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عمارت کا یہی قاعدہ ہے کہ پہلے نیچے کا حصہ بنایا جاتا ہے، پھر اوپر کا۔ مفسرین نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔ تو ٹھیک یہ ہے کہ پہلے زمین کو پیدا کیا، پھر آسمان کو، پھر زمین کو ٹھیک ٹھاک یعنی برابر کیا۔ اس طرح دونوں آیتیں ایک دوسرے کے مخالف نہ رہیں۔ اس سے ایسے عیب سے اللہ کا کلام بالکل محفوظ ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح سے یہی معنی بیان کیا ہے کہ یعنی پہلے زمین کی درستگی وغیرہ یہ بات کی چیز ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تھا۔ جب اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو پانی سے دھواں بلند کیا، وہ اونچا چڑھا اور اس سے آسمان بنائے، پھر پانی خشک ہو گیا، اس کی زمین بنائی، پھر اس کو الگ الگ کر کے 7 زمینیں بنائیں۔ اتوار اور پیر کے 2 دن میں یہ 7 زمینیں بن گئیں۔ زمین مچھلی پر، اور مچھلی وہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں ہے، نون والقلم، مچھلی پانی میں ہے۔
اور پانی صفا پر اور صفا فرشتے پر اور فرشتے پتھر پر۔ زمین کانپنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا اور وہ ٹھہر گئی۔ یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان آیت کا وَجَعَلْ لَنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، زمین نہ ہلے اس لیے ہم نے اس میں پہاڑ جما دیے۔ پہاڑ زمین کی پیداوار، درخت وغیرہ، زمین کی کل چیزیں منگل اور بدھ کے 2 دنوں میں پیدا کی۔ اسی طرح بیان آیت ہے کل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ والی آیت میں کہ پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی جو دھواں تھا، آسمان بنایا، پھر اسی میں 7 آسمان بنائے۔ جمعرات اور جمعہ کے 2 دنوں میں جمعہ کے دن کو اس لیے جمعہ کہا جاتا ہے کہ اس میں زمین و آسمان کی پیدائش جمع ہو گئی۔ ہر آسمان میں اس نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو جن کا علم اس کے سوا کسی کو نہیں تھا، کہ دنیا آسمان کو ستاروں کے ساتھ زینت دی اور انہیں شیاطین سے حفاظت کا سبب بنایا۔ ان تمام چیزوں کو پیدا کر کے پروردگار عالم نے عرش عظیم پر قرار پکڑا، جیسے فرماتا ہے آیت کے خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، یعنی 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کر کے پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ اور جگہ فرمایا آیت ہے کانتا رتقن، یعنی یہ دونوں دھواں سے تھے، ہم نے انہیں پھاڑا اور پانی سے ہر چیز کو زندگی دی۔ یہ موقوف قول ہے جس میں کئی قسم کا احتمال ہے، یہ ظاہراً ایسی اہم بات میں حجت تامہ نہیں ہو سکتا۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ابن جریر حضرت عبداللہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اتوار سے مخلوق کی پیدائش شروع ہوئی، 2 دن میں زمینیں پیدا ہوئیں، 2 دن میں ان میں موجود تمام چیزیں پیدا کی اور 2 دن میں آسمانوں کو پیدا کیا۔ جمعہ کے دن آخری وقت اس کی پیدائش ختم ہوئی اور اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی وقت میں قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ اللہ کی قدرت الہیہ کا بیان تھا اس آیت میں۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں، نیکسٹ رکوع ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وَإِذْ، اور جب، قَالَ کہا، رَبُّكَ تمہارے رب نے، تمہارے پروردگار نے، لِلْمَلَائِكَةِ ملائکہ سے کہ إِنِّي جَاعِلٌ، إِنِّي کہ میں، جَاعِلٌ بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتن ایک خلیفہ، ایک نائب۔ قالو ان فرشتوں نے کہا، اتجعل، حمزہ استفہامیہ کا ہے، اتجعل کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من جو یفسد فساد پھیلائے گا، فیہا اس میں یعنی زمین میں۔ فرشتے آگے سے کہنے لگی اے اللہ کیا تو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو تیری زمین میں فساد پھیلائے گی، ویسفک الدماء اور خون ریزی کرے گی، خون بہائے گی، وَنَحْنُ اور ہم ہیں نا، نسبح بے عیب کہتے ہیں آپ کو، آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک تیری تعریف کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیری۔ قال اللہ جل شانہ نے آگے الزامی جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ یہ الزامی جواب تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں، کس میں اللہ جل شانہ خلافت آدم کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو دیکھو کہ اس نے آدم کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں میں ان کا ذکر کیا، جس کا بیان اس آیت میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے نبی تم یاد کرو اور اپنی امت کو یہ خبر پہنچاؤ، کون سی؟ کہ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس طریقے سے پیدا کیا۔ ابو عبیدہ تو کہتے ہیں کہ لفظ از یہاں زائدہ ہے، جو از قال ربک اللہ نے فرمایا نا، اس میں از جو ہے یہ ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ یہ از زائدہ ہے، لیکن ابن جریر وغیرہ مفسرین ان کی تردید کرتے ہوئے خلیفہ سے مراد یہ تردید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ از زائدہ نہیں ہے، آگے کہتے ہیں خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے یہ کے بعد دیگرے بعض کے بعض جان نشین ہوں گے اور ایک زمانہ کے بعد دوسرے زمانہ میں یوں ہی صدیوں تک یہ سلسلہ خلافت کا، خلیفہ اور نائب کا چلتا رہے گا، جیسا کہ اور جگہ ارشاد ہے هو الذی جعلکم خلائف فی الارض،
دوسری جگہ فرمایا فَيَجْعَلْ لَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، یعنی تمہاری اس زمین کا خلیفہ بنا دیا، اور ارشاد ہے کہ اس کے بعد اس کے خلیفہ یعنی جانشین برے لوگ ہوئے۔ آگے یہ تھا ایک خلافت کا مفہوم۔ آگے ہم دیکھتے ہیں خلیفہ کے فرائض اور خلافت کی نوعیت۔ تو یہاں اس بات کا بیان ہو رہا ہے اس میں کہ امام قرطبی وغیرہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ خلیفہ کا مقرر کرنا واجب ہے تاکہ وہ لوگوں کے اختلاف کا فیصلہ کرے، اس کے جھگڑے چکائے، مظلوم کا بدلہ ظالم سے لے، حدیں قائم کرے، برائیوں کے مرتکب لوگوں کو ڈانٹے ڈپے وغیرہ وغیرہ۔ وہ بڑے بڑے کام جو بغیر امام کے انجام نہیں پا سکتے، چونکہ یہ کام واجب ہے اور یہ بغیر امام کے پورے نہیں ہو سکتے، بغیر نائب کے پورے نہیں ہو سکتے، اور جس چیز کے بغیر واجب پورا نہ ہو وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے، لہذا خلیفہ کا مقرر کرنا واجب ثابت ہوا۔ چنانچہ قرآن و حدیث کے ظاہری لفظوں سے اس بات کا استدلال کیا جا سکتا ہے کہ خلیفہ کس طرح سے مقرر کیا جا سکتا ہے۔ تو اہل سنت کی ایک جماعت کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت خیال ہے کہ ان کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت کے لیے لیا تھا۔ یہ قرآن و حدیث سے اس کی جانب اشارہ ہے، جیسے اہل سنت ہی کی دوسری جماعت کا خلیفہ اول کی بات یہ خیال ہے کہ اشارتاً اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت کے لیے کیا ہے، یا ایک خلیفہ اپنے بعد دوسرے کو نامزد کر جائے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، یا وہ صالح لوگوں کی ایک کمیٹی بنا کر انتخاب کا کام ان کے سپرد کر جائے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، یا اہل حل و عقد یعنی با اثر سرداران، لشکر علماء و صلحاء وغیرہ جو ہیں ان کے بیعت پر اجماع کر لیں، یا ان میں سے کوئی اس کی بیعت کر لے تو جمہور کے نزدیک اس کا لازم پکڑنا واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی خلافت کے فرائض خلیفہ بنانے کے لیے 3 سے 4 طریقے بتائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا، اشارہ کر دیا فلاں کو خلیفہ بنائے۔ دوسرا طریقہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنایا، نامزد کر دے کہ فلاں خلیفہ میرے بعد ہوگا۔ تیسرا طریقہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا کہ اہل علم لوگ اور جو با عقل اور بہت ہمت والے اور آراء یعنی کہ با اعتماد لوگ جانے جاتے ہیں، ان کی ایک کمیٹی بنائی جائے، وہ فیصلہ کریں کہ کس کو خلیفہ مقرر کرنا ہے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ چنانچہ یہ 3 سے 4 طریقے ہیں، خلیفہ کو اس طریقے سے متعین کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد خلیفے میں شرائط کون کون سی ہونی چاہیے جو شریعت نے بیان کی ہیں، تو ان میں سے کچھ یہ ہے کہ وہ مرد ہو، یعنی جو خلیفہ ہوگا اللہ کا نائب ہوگا وہ مرد ہوگا۔ نمبر 2 پہ وہ آزاد ہونا چاہیے، غلام نہ ہو۔ نمبر 3 پہ بالغ ہو، نابالغ نہ ہو۔ اور اس کے بعد عقل مند ہونا ضروری ہے، بے عقل پاگل کو خلیفہ یا امام مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان ہونا ضروری ہے، اگر مسلمان ہوگا تبھی تو وہ شرائط اور اسلام کی حدود نافذ کر سکے گا۔ اور عادل ہونا ضروری ہے، اگر ظالم بادشاہ ہوگا تو پھر اس کے چاہے جائے کہ وہ کسی کے لیے بہتر کام کرے، کسی کے فائدہ رسانی کے لیے کچھ کام کر جائے، وہ تو ظلم کرے گا اگر عادل نہیں ہوگا، تو پھر وہ اچھائی کی بجائے ترقی کی بجائے وہ پستی کی طرف قوم کو لے کے جائے گا۔ مجتہد ہونا اس کا ضروری ہے کہ مجتہد ہو، اگر کوئی جگہ ایسی آ جائے کہ جہاں شریعت میں اس کا کوئی واضح خیال نہ ملے، واضح جو ہے نا اس کا کوئی حکم نہ ملے، تو وہ اجتہاد کر کے اپنی اس مجتہدانہ جو نظر ہوگی، اس کے مجتہدانہ تصور اور اس کا ذہن ہوگا، اس کو استعمال کر کے وہ اس وقت حکومتی لیول پہ اس طرح کے کچھ احکامات نافذ کر سکے۔ اور وہ بینا ہونا چاہیے، یعنی اندھا نہیں ہونا چاہیے، آنکھوں والا ہونا چاہیے، دیکھے گا امت کے مسائل تبھی تو حل کر سکے گا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اس کے اعضاء مکمل اور صحیح سالم ہو۔ معذور جو ہوگا اس کو خلیفہ نہیں بنایا جائے گا۔ جو خود معذور ہے، اپنا کچھ نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کی نفع رسانی کے لیے کیا کام کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد فنون جنگ سے وابستہ ہو، یہ پہلے کی بات تھی جب
اس طرح کا اب کا نظام حکومت جو ہے اس طرح کا نہیں تھا، یعنی ایک فوجی جو ایک محکمہ ہے وہ ایک الگ ہو جاتا ہے، تو وہ فوجی محکمہ الگ ہونے کی وجہ سے علماء نے اس چیز کو جو ہے نا فی الحال واجب نہیں قرار دیا، لیکن بہتر قرار دیا ہے کہ بادشاہ جو ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، وہ جنگ کے فنون سے بھی جنگ کے فنون جانتا ہو کہ جنگ کس طریقے سے لڑی جاتی ہے، کیا اس کے اصول اور ضوابط اور قوانین ہیں، اور رائے سے خبردار ہو، یعنی کہ بہترین ایک اپنی رائے قائم کر سکے کسی بھی فیصلے میں۔ تو یہ کچھ شرائط ہیں جو خلیفہ کے مقرر کرنے کے لیے، جو خلیفہ ہوتا ہے اس میں یہ شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ یہ تھا جو اللہ نے خلیفہ بنایا، اور باقی اس آیت سے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ اللہ نے کہا ملائکہ کو کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، خلیفہ کس طرح کا ہونا چاہیے وہ میں بتا چکا ہوں۔ پھر فرمایا کہ فرشتے کہنے لگے کہ آپ کیوں خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، وہ تو زمین میں خون ریزی کریں گے، فساد پھیلائیں گے، حالانکہ آپ کی تسبیح ہم بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف ہم کرتے ہیں، آپ کی پاکیزگی ہم بیان کرتے ہیں، یعنی عبادت کا آپ کو کسی قسم کا کوئی ضرورت نہیں ہے، عبادت آپ کی ہم کرتے ہیں، تو آپ کیوں فائدہ فرما رہے ہیں؟ تو اللہ نے پہلا الزامی جواب دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد نیکسٹ آیا دیکھتے ہیں کہ وعلم آدم الاسماء، اور آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے، کلہا سب چیزوں کے نام، اسماء نام، کلہا سب چیزیں، یعنی کچھ چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ ثم عرضہم، پھر انہیں سامنے کیا، علا پر ملائکہ، یعنی یہ جو آسماں تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھلائے تھے، پھر یہ فرشتوں کے سامنے بیان کیے، فرشتوں کے سامنے رکھے، تو فرشتوں پر پیش کیے گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا فقال، پھر کہا انبئونی، مجھے اس کی خبر دو، مجھے یہ بات بتاؤ کہ جو میں نے اسماء آپ کو یاد کروائے ہیں، آپ کو بتائے ہیں بھی اسمائی اسماء ہاؤلائی، ان آگے ان ہے، ان کا معنی ہے اگر، کون تم صادقین، تم سچے ہو، یعنی یہ جو انہوں نے کہا کہ اعتراض کیا یا آگے سے اپنی رائے پیش کی کہ آئے اللہ تو ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین پہ رہے گی، فساد پھیلائے گی، خون ریزی کرے گی، اور آپ جو ہے اس کو پیدا فرما رہے ہیں، ایک ایسی قوم کو پیدا فرما رہے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے پہلا الزامی جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، بات ختم، خاموش ہو جاؤ فرشتوں۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے نا دوسرا جواب دیا، مصلحانہ حکمتی طور پہ جواب دیا، کہ تاکہ سامنے والے کو بات سمجھ آ جائے۔ حکمتی جواب وہ ہوتا ہے جو سامنے والے کو سمجھ آ جائے۔ تو یہ کہا کہ کچھ اسماء جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائے گئے، جیسا کہ آتا ہے نا کہ اس بات کا بیان ہو رہا ہے اس یہاں سے کہ اللہ نے ایک خاص علم میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بھی فضیلت دی۔ دیکھیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی وجہ فضیلت، یعنی فضیلت کس طریقے سے دی، تو اس میں ایک خاص علم، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بھی فضیلت دی خاص علم کی وجہ سے۔ یہ واقعہ فرشتوں کے سجدہ کرنے کے بعد کا ہے، لیکن اللہ کی جو حکمت آپ کے پیدا کرنے میں تھی، وہ جس کا علم فرشتوں کو نہ تھا، اور اس کا اجمالی بیان اوپر کی آیت میں بھی گزر چکا ہے، اس کی مناسبت کی وجہ سے اس واقعے کو پہلے بیان کیا، اور فرشتوں کا سجدہ کرنا جو اس سے پہلے واقعہ ہوا تھا بعد میں بیان کر دیا، تاکہ خلیفہ کے پیدا کرنے کی مصلحت اور حکمت ظاہر ہو جائے، یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شرافت اور فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کو اس لیے ملی کہ انہیں وہ علم حاصل ہے جس سے فرشتے خالی ہیں۔ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام بتائے، یعنی ان کی اتنے مختلف آراء ہیں مفسرین کی، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تمام جانوروں کے نام بتائے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے نام ان کو بتائے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پھلوں کے نام جو ہے نا یاد کروائے۔ بہرحال اس میں کسی چیز کی کوئی حکمت نہیں ہے کون سے نام یاد کروائے، اس پہ عمل کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، تو اس لیے اس بحث میں نہ پڑھنا بہتر ہے، لیکن اتنا کہنا چاہیے کہ کچھ چیزوں کے نام یاد کروائے حضرت آدم علیہ السلام کو، اور پھر جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ فرشتوں سے پوچھا پہلے کہ آپ بتائیں، جو یہ فرشتوں میں نے جو نام بتائے آپ بتائیں یہ کون کون سے فرشتے نام ہیں، مجھے بتائیں، اس کی خبر دیں۔ جب انہوں نے
لیکن انہوں نے اس کی خبر نہ دے سکے. اللہ نے فرمایا کہ مجھے خبر دے اس نام کی جو میں نے تمہیں بتائے ہیں. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، یعنی کہ فرشتے جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت انسان کو پیدا فرما رہے ہیں تو وہ فساد پھیلائیں گے، تو اگر تم اس اپنے کلام میں سچے ہو تو پھر مجھے یہ جو میں نے تمہیں نام بتائے ہیں اس کے نام بتاؤ، یہ جو نام بتائے ہیں اس کی خبر دو مجھے. لیکن قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، لا علم نہیں علم، لنا ہمیں، الا مگر ما جو، ما علمتنا تو ہمیں سکھائے. یعنی انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، اللہ جل شانہ سے فرشتے کے آگے جواب دے رہے ہیں کہ تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیا. انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے. یعنی کہ اب جو حضرت آدم علیہ السلام کو کہا، یہ ان کو کچھ نام یاد کروائے، پھر فرشتوں کو بتایا، فرشتے اس کو نہ یاد کر سکے تو اللہ نے ان سے امتحان لیا کہ آپ مجھے ان چیزوں کے نام بتائیں جو میں نے تمہیں بتائے ہیں. تو وہ فرشتے جو ہے نا لا جواب ہو گئے اور کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ تو پاک ہے کہ تو ہم نہیں جانتے مگر جو چیز تو ہمیں سکھلا دے گا، جو چیز تو ہمیں یاد کروا دے گا، جو چیز ہمیں سونپنے کے تو ارادہ کرے گا وہ چیز ہم لے سکتے ہیں، جس چیز کا تو ارادہ نہیں رکھتا وہ چیز ہم نہیں لے سکتے. تو ہمیں یہ علم، یہ جو نام یاد کروایا اس کے نام وہ نہ بتا سکے. آگے یہاں پہ مسئلہ شفاعت کے متعلق کچھ سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ ایماندار قیامت کے دن جمع ہوں گے اور کہیں گے کیا اچھا ہوگا کہ اگر کسی کو ہم اپنا سفارشی بنائیں، اللہ کے بنا کر اللہ کے پاس بھیجیں. چنانچہ یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے نوح کے پاس آئیں گے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس. چنانچہ اسی طرح سارے انبیاء کرام کے پاس آتے آتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سجدہ کریں گے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اور اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت میرے ذہن میں کچھ باتیں ڈالے گا جو میں اللہ سے وہ کلام یا وہ الفاظ میں پڑھوں گا اللہ کے سامنے، تو اللہ کہیں گے کہ اے میرے محبوب کیا مانگنا چاہتا ہے مانگیے، تو پھر اس وقت میں اپنا سر اٹھاؤں گا. تو یہاں پہ یہ مسئلہ شفاعت بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے نا ان کے پاس بھی جائیں گے کہ ہماری شفاعت کریں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام ان سے انکار کریں گے. تو اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ آگے آیت جو ہے وہ ہے قال یا آدم انبئہم باسمائہم. اب حضرت آدم علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ آپ اب کلاس میں آ جائیں، اب آپ کا امتحان شروع ہو گیا ہے. اللہ جل شانہ فرمائیں گے یا آدم، اے آدم، انبئہم انہیں بتا دیں، انہیں خبر دیں، باسمائہم ان اسماء کی. فلما انبأہم باسمائہم، سو جب انبأہم اس نے انہیں بتلائے باسمائہم ان کے نام. قال اس نے فرمایا الم اقل لکم، کیا نہیں، اقل میں نے کہا، لکم تمہیں، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، غیب السماوات پوشیدہ چیزیں، چھپی ہوئی باتیں، السماوات جو آسمانوں میں ہیں، والارض اور زمین میں ہیں، واعلم اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو. اس سے آگے اس آیت میں اللہ جل شانہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں کہ اللہ نے یہ ایک کچھ اسماء حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے. حضرت آدم علیہ السلام نے ان ناموں کو یاد کر لیا. ناموں کو یاد کرنے کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ ان کا جواب دے، فرشتے اس میں لاجواب ہو گئے. تو اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کی فضیلت اور اعزاز بڑھانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہ آپ ان کو جواب دیں. ایک ہوتا ہے کہ کلاس لگی ہو، ایک استاد ایک شخص سے ایک اسٹوڈنٹ سے ایک کویسچن کرے، وہ اس کا آنسر نہ دے سکے، دوسرے سے آنسر کرے، وہ کویسچن کرے، وہ آنسر دے، وہ جواب دے اس کا. تو ایک ترتیب یہ ہے جواب دینے کی کہ جو ہے نا ٹیچر کہے کہ آپ مجھے سنائیں، آپ مجھے اس کا جواب دیں. ایک یہ ہے کہ ٹیچر کو اس شخص پہ اور اس اسٹوڈنٹ پہ فخر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے
کہ آپ مجھے نہیں اس کو بتائیں جس کو یہ کوشچن کا آنسر نہیں آتا، آپ اس کو آنسر بتائیں کہ یہ اس طرح سے آنسر ہے، تو اس میں اس اسٹوڈنٹ کی عزت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ نے قرآن میں بھی یہی انداز اپنایا کہ آدم علیہ السلام سے کہا کہ جو میں نے تمہیں نام بتایا نا، ان کی خبر ان فرشتوں کو جو تیری پیدائش پہ اور تیری خلقت پہ اور تجھے پیدا کرنے پہ اعتراض کر رہے تھے یا اپنی آراء پیش کر رہے تھے کہ اے اللہ تو ان کو کیوں پیدا فرما رہے، یہ خون ریزی کریں گی، یہ تجھ پہ اعتراض کر رہے تھے، تو ان کا منہ توڑ جواب دے، ان کو جواب دے، تاکہ تیری عزت قدر اور میرا جو احسان تجھ پہ ہے وہ ان کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے۔ اس کے بعد آگے آیت ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا تم آدم کو سجدہ کرو، وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو، اسجدوا تم سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیس نے، ابا کیوں نہیں سجدہ کیا، اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکانا اور ہو گیا وہ من الکافرین کافروں میں سے۔ اب اس میں دیکھیں کہ اللہ جل شانہ نے جب ان کو کہا کہ آپ سجدہ کریں حضرت آدم علیہ السلام کو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا بطور اعزاز اور اکرام کے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس کے متعلق تعارف یہ ہے کہ اہل مفسرین کا جو محقق اور راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابلیس جو ہے یہ جنات میں سے تھا۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں میں سے تھا لیکن آگ سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ تھا ہی جن، اور اس نے اللہ کی اتنی عبادت کی کہ اللہ نے اس کو فرشتوں میں شمار ہونے لگا، اور اللہ کے اس کو قرابت ملی، بہت قریب ہو گیا اور اس کا شمار فرشتوں میں ہونے لگا۔ لیکن وہ جو آگ میں تکبریت ہوتی ہے وہی اس میں اس کی اوقات ابھی یہ نہیں بھولا تھا، اور اس کے اندر وہ تکبر موجود تھا۔ جب اللہ جل شانہ نے اس کو کہا نا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو یہ بھی انہیں فرشتوں میں شامل تھا، تو اس نے انکار کیا۔ انکار کرنے کے مفسرین ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب اللہ نے کائنات بنائی اور انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت اس کائنات میں انسانوں سے پہلے جن بستے تھے، جن یہاں پہ رہتے تھے، تو اللہ نے اس ابلیس کو سپہ سالار بنایا، باقی فرشتوں کو اس کا جو ہے معاونین بنایا اور اس کی ایک جماعت تیار کی، اور اللہ نے ان کو کہا کہ ان کو جو ہے نا دریا سمندروں میں اور جو جزیرے ہیں ان پر اور جنگلات میں اور پہاڑوں کی جو ہے نا پہاڑوں کی طرف یہ ان کو اس طرف جو ہے نا دھکیل دیا جائے تمام جنات کو۔ تو یہ ان کا سردار تھا، تو یہ کہتا ہے کہ میں پھر یہ تکبر میں آ گیا کہ جس کے لیے میں نے کائنات کو صاف کروایا، جس کے لیے میں نے کائنات کی، جس کی خاطر میں نے لوگوں ان کو جنوں کو قتل کیا اور یہ سب کچھ کیا، اب سجدہ بھی میں اسی کو کروں، حالانکہ وہ مجھے سجدہ کرتا، وہ میرا عزت احترام کرتا کہ میں نے اس پہ احسان کیا، اس کے لیے کائنات زمین کو یعنی کہ میں نے سجایا سنوارا ہے، تو اس کو چاہیے تھا یہ مجھے سجدہ کرتا، مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس کو سجدہ کریں، تو یہ اس وجہ سے تکبر میں آ گیا۔ بعض مفسرین کی رائے یہ بھی ہے اس کے متکبر ہونے کی، لیکن راجح قول جو معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جنات سے تھا اور یہ تکبر متکبرین میں سے تھا، اس لیے اس کو اللہ جل شانہ نے یعنی کہ فرشتوں میں شامل کیا تھا عبادات کی وجہ سے، لیکن یہ عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں شامل تو ہو گیا، لیکن یہ متکبر تھا اس لیے اللہ نے اس کو نکال دیا۔ اور یہی بات ہے کہ جب ایک ایسا یعنی کہ جن جس نے پوری روح زمین پہ اللہ کی عبادت کی ہو، اتنی اللہ کی قربیت حاصل ہوئی ہو، اتنا اللہ کا مقرب ہوا ہو کہ اللہ کے بالکل قریبی جو مخلوق ہے یعنی کہ فرشتے انہی میں شمار ہونے لگا ہو اس کا، پھر اس کے ایک متکبر تکبر ہونے کی وجہ سے، ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے اس کو کہاں سے کہاں دھتکار دیا اور اس کو مردود کا لقب دے دیا۔ تو یہ انسان جو اللہ کی سب چیزیں استعمال کر رہا ہے اور یہ متکبر ہو گیا، تو اس کو کیسے اللہ معاف فرمائے؟ حالانکہ حضرت تو ابلیس جو تھا، اب دیکھیں یہ اتنا اللہ کا مقرب اور قربیت میں اس نے
اپنا یہ مقام حاصل کیا کہ فرشتوں میں شمار ہونے لگا. اب یہ تو اگر ایک حکم نہیں مانتا نافرمان ہوتا ہے تو اس کی یہ حالت ہوتی ہے. تو وہ انسان جو صبح سے لے کے شام تک سب چیزیں اس اللہ کے استعمال کرتا ہے پھر بھی اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ وہ شخص جس کے جو ہے نا اندر ایک رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا، جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. اب دیکھیں ایک رائی کا دانہ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، تقریباً 8 سے 10 دانے ملیں رائی کے تو پھر ایک گندم کا دانہ بنتا ہے. تو اتنے چھوٹے دانے کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے کر فرمایا کہ اگر کوئی اتنا بھی کسی کے دل میں تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب میں خود دیکھوں کہ میرے اندر کتنا تکبر ہے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں کس حد تک داخل ہو رہا ہوں. تو خیر آگے چلتے ہیں. آگے اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے وَقُلْنَا یا آدم اسکن، اور ہم نے کہا، وہ اس کی بات ابلیس کی بات مکمل ہو گئی، وہ کافروں نافرمانوں میں سے ہو گیا، دھتکار دیا گیا. تو آگے اللہ جل شانہ پھر فرما رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا، اور جنت میں داخل کرنے کے بعد اللہ جل شانہ نے حضرت اما حوا کو پیدا کیا. اب اس کی جو ہے نا اللہ جل شانہ صورتحال بتا رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سے پیدا کیا. وَقُلْنَا، اور کلنا ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن تم رہو ٹھہرو، انتا تم، وزوجوکا اور تمہاری بیوی، الجنتا جنت میں، وکلا اور تم دونوں، منہا اس سے یعنی اس جنت سے، راغدن اطمینان سے، حیثو جہاں سے، شئتما چاہو تم، یعنی راغدن کھاؤ پیو استعمال کرو اطمینان سے، حیث شئتما جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا اور نہ قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین پھر تم ہو جاؤ گے ظالمین میں سے، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو اس میں اللہ جل شانہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تمہیں جنت دے دی گئی ہے، اور یہ جنت میں جب پہنچے تو اکیلے تھے، تو وہاں یہ سوئے، ان کو نیند آئی. تو نیند جیسے ان کی آئی، ان کو اونگ آئی، تو ان کی بائیں پسلی سے اللہ جل شانہ نے حضرت اما حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تو جب یہ جاگے، ان کی آنکھ کھلی، دیکھا سامنے حضرت اما حوا ایک عورت حسین و جمیل بیٹھی ہیں. تو یہ بڑے پریشان جو ہے نا جس طرح سے حیران ہوئے اور کہنے لگے، ان سے پوچھنے لگا تم کون ہو؟ تو فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ پھر جن خود ہی کہنے لگے حوا حوا، یعنی کہ ان کو حوا یعنی زندہ چیز کے کہنے لگے کہ زندہ ہے، زندہ ہے، یعنی جس طرح سے میں زندہ ہوں اسی طرح یہ بھی زندہ ہے. حوا کہنے لگے تو اللہ کی طرف سے آواز ہے کہ یہ حوا ہے جو تمہاری بیوی ہے، اور اس کا تمہارے ساتھ نکاح کر دیا جاتا ہے. تو اللہ نے ان کے ساتھ نکاح کر دیا، اور نکاح کرنے کے بعد ان کو کہا کہ تم جنت میں رہو اطمینان سے، سکون سے، جو چیز جہاں سے مرضی جیسی مرضی چاہو کھاؤ، لیکن ایک حد مقرر کر دی کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا. تو یہاں پہ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ درخت تھا کھجور کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں کہ یہ انجیل کا درخت تھا، اور بعض مختلف قسم کے درخت مراد لیتے ہیں، اور بعض نے تو انگور کی بیل بھی کہا ہے کہ یہ اس سے مراد انگور کی بیل تھی. بہرحال اس میں کوئی حکمت نہیں ہے، عمل کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف اسی پہ اتفاق کیا جائے کہ ایک درخت تھا کہ جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو منع کر دیا گیا تھا کہ اس سے پھل نہ کھائیں. تو جب ان کو اس سے منع کر دیا گیا تو فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ پس ان کو شیطان نے پھسلایا، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پس ان دونوں کو، مما اس سے یعنی جنت سے، کانا وہ تھے، فیہ اس میں، وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ تمہارے بعض کے لیے. اب یہ جو فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ یہاں سے سفر ارضی کا آغاز ہو رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے پھسلا دیا تو اس کے بعد ان کو جب زمین پہ بھیجا گیا، تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ یہاں پہ اس کی وجہ سے یعنی یہ پھسلانے کی وجہ سے جنتی لباس اور وہ پاک مکان، نفیس روزی وغیرہ سب چھین لی گئی اور دنیا میں اتار دیے گئے.
اور کہہ دیا گیا کہ اب تو زمین میں ہی تمہارا رزق ہے، قیامت تک یہی پڑے رہو گے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے رہو گے۔ سانپ اور ابلیس کا قصہ بھی، یعنی ابلیس کس طرح سے جنت میں پہنچا، کس طرح وسوسہ ڈالا وغیرہ وغیرہ، اس کے بارے میں لمبے چوڑے قصے مفسرین نے لکھے ہیں، لیکن وہ سب بنی اسرائیل کے ہاں کا خزانہ ہے، یعنی وہ سب روایات اسرائیلیات میں سے ہیں۔ اسرائیلیات کی روایت کیسی ہوتی ہیں ان کے متعلق سنیں کہ ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، نہ وہ سچی جانی جا سکتے ہیں یا وہ جھوٹی جانی جا سکتی ہیں، بلکہ وہ بے اعتمادی قسم کی روایات ہوتی ہیں، ان پر کسی قسم کا یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ درخت کا جو پھل چکھتے ہی جنتی لباس اتر گیا، اتنے کہ اپنے آپ کے جسم ننگا ہو گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن چونکہ قد بہت بڑا تھا اور سر کے بال لمبے تھے، وہ ایک درخت میں اٹک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم کیا تم مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا، نہیں الہی، میں شرمندگی سے منہ چھپائے پھرتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم میرے پاس سے چلے جاؤ، مجھے میری عزت کی قسم میرے پاس میرے نافرمان نہیں رہ سکتے۔ اگر اتنی مخلوق تم میں پیدا کروں کہ زمین بھر جائے اور پھر وہ میری نافرمانی کرے تو یقیناً میں اسے بھی نافرمانوں کے گھر میں پہنچا دوں۔ یہ روایت اگرچہ غریب ہے اور ساتھ ہی اس میں انقطاع کے زال بھی ہے، تو یہ روایت بھی بہترین یا اچھے درجے کی معتبر نہیں ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ساعت 130 سال کی تھی، یعنی ایک جو گھڑی تھی ان کی جن میں حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، تو یہ کہتے ہیں 130 سال کی تھی جو ان کو وہاں سے اتارا گیا۔ تو جب وہاں سے اترے تو پھر مختلف آراء ہیں، بعض کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ بنگلہ دیش میں اتارا گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ جہاں پہ بیت اللہ ہے وہاں پہ اتارا گیا، اور حضرت اما حوا کو صفا پہ اور حضرت آدم علیہ السلام کو مروہ پہ اتارا گیا۔ تو یہ مختلف آراء ہیں، لیکن اس میں کوئی حکمت نہیں ہے، کوئی عمل کرنے کی چیز نہیں ہے، تو اس لمبی چوڑی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وقت بھی ہمارے پاس بہت شارٹ ہے۔ تو آگے چلتے ہیں کہ تم میں سے بعض عدو دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھاؤ ایک مقرر مدت تک۔ جس کیسے مقرر مدت تک؟ یعنی کہ جنت نہ جب تک قیامت نہ آ جائے تب تک تمہاری اولاد جو ہے اسی طرح سے کائنات میں رہے گی اور اسی طرح سے بستی رہے گی۔ آگے فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ، جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیج دیا گیا تو اس کے بعد اللہ نے فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ پھر حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے من ربِّهِ اپنے پروردگار اپنے رب سے کلمات کچھ کلمے، فتاب علیہ پھر اس نے توبہ قبول کی، علیہ اس کی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی، انہ هو التواب الرحیم، انہ بے شک ہوا وہ التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ تو چنانچہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس کائنات میں بھیج دیا گیا تو پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ان کو کچھ کلمات عطا فرمایا جو ان کے ذہن میں آئے، اور انہوں نے وہ کلمات کہے، اور اللہ جل شانہ نے ان کی معافی قبول کر لی اور ان کو معاف فرما دیا۔ اب وہ کلمات کون سے ہیں؟ تو ان میں راجح قول یہی ہے کہ وہ کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ان حضرت آدم علیہ السلام کا ربنا اے ہمارے پروردگار، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنے نفسوں پر اپنے جانوں پر، اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو نہیں بخشے گا، عاجزانہ التجا دیکھیں نا، اگر تو نہیں بخشے گا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اور اگر تو رحم نہیں کرے گا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو اے اللہ ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے یہ کلمات ان کے جو ہے نا ذہن میں ڈالے اور یہ کلمات ان کو عطا فرمایا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات کا ورد کیا اور اللہ جل شانہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ آگے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، قُلْنَا ہم نے کہا اهْبِطُوا تم اتر جاؤ، منہا اس سے یعنی جنت سے، جمیعاً سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَإِمَّا پس جب یأتینکم تمہیں پہنچے، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، تو فمن تبع سو تم اس کی اتباع کرو،
سو اس کی اتباع کرو، یعنی کہ جو اس کے بعد میں نے تمہیں یہ جو تعلیمات دوں، جو بھی حکم میری طرف سے تمہارے پاس پہنچے ان کی اطاعت کرو، اس کو مانو۔ یعنی یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے جا رہے ہیں یہ احکامات، کہ ہم اس کی اتباع کریں۔ جب ہم اتباع کر لیں گے تو پھر ہمیں کون سا انعام حاصل ہوگا؟ وہ اللہ جل شانہ اس آگے آیت میں فرما رہے ہیں فمن تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فمن تابع پس جو اتباع کر لے گا ہدایا میرے ہدایت کی، میرے راستے کی، تو فلا تو نہیں خوف کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ جب سے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکالتے ہوئے جو ہدایت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اور ابلیس کو دی گئی، اس کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ ہماری طرف سے کتابیں، انبیاء اور رسول بھیجے جائیں گے، معجزات ظاہر کیے جائیں گے، دلائل بیان فرمائے جائیں گے، راہ حق واضح کر دی جائے گی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آئیں گے، آپ بھی قرآن کریم بھی نازل فرمایا جائے گا۔ جو بھی اپنے زمانے کی کتاب اور نبی کی تابع داری کرے گا، اسے آخرت کے میدان میں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی دنیا کے کھو جانے پر کوئی غم ہوگا ان کو۔ سورۃ طٰہٰ میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ میری ہدایت کی پیروی کرنے والے نہ گمراہ ہوں گے، نہ بدبخت اور نہ ہی بے نصیب ہوں گے، مگر میری یاد سے منہ موڑنے والے دنیا کی تنگی اور آخرت کے اندھے پن کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ یہاں بھی فرمایا کہ انکار اور تکذیب کرنے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ آگے فرما رہے ہیں نا والذین کفروا، وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو، ہماری تعلیمات کو، اولئک وہی لوگ اصحاب النار دوزخ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں یعنی کہ جہنم میں خالدون ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کہ وہ اس جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو ابن جریر کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اصلی جہنمی ہیں انہیں تو جہنم میں نہ موت آئے گی اور نہ ہی خوشگوار زندگی ملے گی۔ ہاں، جن موحد متبع سنت لوگوں کو ان کے بعض خطاؤں پر جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ جل کر کوئلہ ہو کر مر جائیں گے اور پھر شفاعت کی وجہ سے نکال لیے جائیں گے۔ تو صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے کہ بعض تو کہتے ہیں کہ دوسری دفعہ جنت سے نکل جانے کے حکم کو ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہاں دوسرے احکام بیان کرنا تھا، پہلے بھی جنت سے نکالنے کا ذکر ہے، یہاں پہ پھر فرما رہے ہیں اس لیے کہ یہاں دوسرے احکام بیان کرنا تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جنت سے آسمان اول پر اتارے گئے تھے اور دوبارہ آسمان سے زمین کی طرف اتارے گئے تھے، لیکن صحیح قول پہلا ہے کہ اس لیے دوبارہ فرمایا گیا کہ جنت سے نکالنے کا ذکر دوبارہ کیا گیا کہ فمن تابع ہدایا، یا پھر تم جو ہے نا میرے راستے کی اتباع کرو۔ یہ دوسرے احکامات یعنی جو شریعتیں اور جو میں قاعدے اور قوانین تم پہ لاگو کروں گا اس دنیا میں اور اس کائنات میں رہنے کے لیے، تو وہ قاعدے اور قوانین جو ہوں گے ان کی اتباع کریں گے تو قیامت والے دن کسی قسم کا تم پر خوف نہیں ہوگا اور دنیا چھوڑنے کا کوئی غم بھی تم پہ نہیں ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے منہ موڑیں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، اس کی آیات کو جھٹلائیں گے، اس کی فرما برداری نہیں کریں گے، نافرمانی کریں گے، تو اللہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب النار، وہ جہنم والے، آگ والے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن یہاں پہ ہم اصحاب النار ہم فیہا خالدون مومنین کے لیے نہیں کہا جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ مومنین کو جب جہنم میں اگر اپنی خطاؤں کی وجہ سے چلے بھی گئے تو ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جس میں اللہ جل شانہ ان کو ان خطاؤں کی سزا دینے کے بعد ان کو اس سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے، اور اس چیز پر بہت ساری روایات بھی شامل ہیں۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہو گیا، تفسیر آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے کہ جنت کے حصول کی شرائط کون سی ہیں۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو اس کے راستے کی ہدایت کو قبول کرے گا تو اس پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ تھی آج کی لیکچر جو آپ لوگوں نے سماعت کیا۔